اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور ان کا فلسفہ جو حفظان صحت پر ہے، ان کے اقوال جو بہت ہی سبق آموز اور حکمت و دانائی سے بھرے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ساتھ میں مجرب المجرب نسخہ جات امراض کے دفع کے لیے اور جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح نام، ان کے صحیح فائدے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب نئے آتے ہیں چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں بہت ساری جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، صحیح ان کے نام، صحیح فائدے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ناظرین کرام، نباتات کے بغیر، جڑی بوٹیوں کے بغیر فن طب جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اس کی تکمیل ہی جڑی بوٹیوں سے ہوتی ہے۔ یہ جڑی بوٹیوں کا علم جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ہم پچھلی کئی نشستوں میں بہت ساری نباتات کا میں تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں، آپ کو بہت ساری نباتات کی صحیح جڑی بوٹیوں کی شکل و صورت اور ان کے نام، ان کے فائدے کی تفصیل مل جائے گی۔ تو اس وقت اس ویڈیو میں خاص طور پر بات کرنے جا رہا ہوں مشک ترامشی پر۔ ناظرین کرام، یہ ایک نباتات کی اہم ترین اقسام میں سے ہے۔ ناظرین کرام، اس کو اتباع قدیم کہتے ہیں کہ یہ پودینے کی فیملی کا پودا ہے۔ اس کو تلسی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عربی میں اس کو مشک ترامشی، فارسی میں پودینہ کوہی، سندھی میں پودینو جبلی۔ یہ ایک پودینے کی ایک قسم ہے۔ اس کا پودا 2 یا 2.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ پھول بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے اور باریک روائیں دار ہوتے ہیں۔ پتے چھوٹے چھوٹے گولائی لیے ہوئے تقریباً بے نوک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، مزاج میں یہ پودینے کی اثر رکھتا ہے، یعنی گرم و خشک ہے۔ اس کو زیادہ تر ادرارہ، حیض، اخراج جنین اور پیشاب کو جاری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر درد کلنج میں اس کا اتباع قدیم جو ہیں بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ درد کلنج کو بہت جلد ہی دور کرنے والی چیز ہے مشک ترامشی۔ ناظرین کرام، پیٹ کی جملہ امراض کے لیے، یعنی پیٹ کی خراب ترین حالتوں میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے پودے عام مل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان اور دیگر ہمسایہ ملک میں اس کی عام یہ ملنے والی چیز ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے سبز پتوں کو چبا کر کھا لینے سے بھی پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے کرم جو ہیں، کیڑے جو ہیں، وہ مر کر باہر آ جاتے ہیں۔ خاص طور پر درد کلنج جو کہ آنتڑیوں کی ایک خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو بہت ہی نافع ہے، اس کو بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ اور بند پیشاب کو 1-2 خوراک کھانے سے ہی، یعنی تھوڑے سے پتے چبا کر کھانے سے ہی پیشاب اس کا جاری ہو جاتا ہے۔ بہت ہی لاجواب اس کے اثرات ہیں مشک ترامشی کے۔ تو ناظرین کرام، ہم نباتات کی اقسام اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ان کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح فائدے اس لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین کرام، بہت ہی لاجواب چیز ہے مشک ترامشی۔ اس کا استعمال، اس کے بیج جو ہیں عام پنساروں سے، اگر آپ کو یہ پودا کہیں سے نہ ملے
یا دستیاب نہ ہو سکے تو اس کے جو بیج ہیں وہ عام بازاروں سے پنسار کی دکانوں سے مل جاتے ہیں۔ ان کو ناظرین کرام بریک صفوف کر لیں تو 1 سے 2 مشہ تک صفوف جو ہے پانی کے ساتھ کھانے سے ناظرین کرام تمام تر فائدے آپ کو ملیں گے۔ دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، خاص طور پر جو کمزوریاں معدے کی وجہ سے ہیں، معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہیں، ان کو بہت جلد یہ دور کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام معدے کی خراب ترین حالتوں میں بھوک نہیں لگتی، کھٹی میٹھی ڈکاریں آتی ہیں، کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا، تو ان سب کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے مشک ترامشی۔ تو ناظرین کرام آپ ان نباتات کو، ان ہربل چیزوں کو استعمال کریں، آپ اپنی صحت بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد پائیں گے، بیماریوں سے بہت جلد چھٹکارا حاصل کریں گے، اور خاص طور پر آپ کو ان کے فائدے استعمال کرنے کے بعد ملیں گے کہ کس قدر یہ بے مثال چیزیں ہیں۔ ان میں وہی اثر، وہی تاثیر آج بھی موجود ہے، لیکن آج ہم لوگ اپنا ذہن بدل چکے ہیں، اپنی سوچ بدل چکے ہیں، تاکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہو، ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکیں اور صحیح صحت جو ہے وہ ہمیں میسر ہو سکے، اور جسمانی صحت بہت ہی ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام اس کے لیے صحت کتنی ضروری ہے، اس کے لیے میں بقرات اور سقراط کے اقوال آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آپ وہاں سے ملاحظہ کیجئے گا۔ تو ناظرین کرام مشک ترامشی ایک پودینے کی ہی فیملی کا پودا ہے، اس کو تلسی کا خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی اس کا خاندان، لیکن بہت ہی فائدے والی چیز ہے، بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اس کو آپ جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے فائدے بہت زیادہ ملیں گے۔ استعمال ضرور کریے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی دوسری اگلی ویڈیو میں ملیں گے، کسی نئی نباتات کے، کسی نئی جڑی بوٹی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔